نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا، سیر کرائی بے عبدہ ہی اپنے بندے کو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک مسجد ہے روئے زمین پر جس کو مسجد حرام کہتے ہیں مکہ شریف میں، وہاں سے ان کو چلایا الی المسجد الاقصی، ایک مسجد تک جس کا نام ہے مسجد اقصی فلسطین میں، الذی بارکنا، وہ مسجد کہ ہم نے برکت رکھی ہے، حولہ، اس مسجد کے ارد گرد، تو ہم نے یہ رات کے وقت انہیں کیوں اس طرح کا چلایا، سیر کرائی، لنریہ، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھلائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے وہ سننے والا ہر چیز کو، اور العلیم، جان، البصیر، دیکھنے والا ہر چیز کو۔ اللہ کی حمد و ثنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، گو ہمارے نمازی بہت لیٹ آتے ہیں، جتنے دوست بیٹھے ہو یہ ذہن میں رکھیں، بعد میں ذرا دوبارہ دہرا دوں گا کہ یہ مہینہ جو ہے نا، چاند مہینے کے لحاظ سے کو ہم اپنے معاملات تو پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اکثر لوگ یہ سورج کے لحاظ سے مہینے جو ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، یہ حساب کتاب کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان بحمد اللہ گو ان مہینوں کی تاریخوں کو کم یاد رکھتے ہیں، لیکن اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے روزہ، وہ ہم رمضان المبارک میں رکھتے ہیں۔ کوئی روزے دوسرے مہینے میں آدھے آ جاتے ہیں، کوئی 2-4 آ جاتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم عیدیں مناتے ہیں 2، اللہ رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ بھی چاند کے حساب سے۔ اسی طرح معاملات تو ویسے طریقہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جب اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر 23 سال تھے، کچھ دن مہینے زیادہ رہے زندہ۔ ان میں سے 14 سال تقریباً مکہ شریف میں گزرے
اور 10-11 سال مدینہ منورہ میں گزرے۔ جو مکی زندگی تھی اس میں ہر سانس کے ساتھ مشکلیں، تکلیفیں، تنگیاں، بہت عجیب قسم کا ماحول تھا۔ اسی زندگی میں اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، عجیب داستان ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جس طرح چاہے۔ مکہ شریف سے انہیں اٹھایا ہے، جاگتے، دیکھتے، سمجھتے ہوئے، جسم سمیت، تو مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، پھر مسجد اقصیٰ سے اٹھایا دیا اللہ نے اپنی قدرت کے تحت۔ تو یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 7 آسمانوں کے اوپر گئے، تو 7ویں آسمان کے اوپر جا کر ایک جگہ یا چیز یا درخت کہہ لو، سدرۃ المنتہا، وہ پھر وہیں جنت الماوا ایک جگہ، وہاں سے بھی آگے تو اللہ نے کچھ احکام، کچھ باتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ ہم کلام ہوئے اللہ کریم بذات خود اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو پھر رات کے حصے میں آپ کو مکہ شریف میں پہنچا دیا۔ لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ اس کو ابھی آپ یاد رکھیں، میں دوبارہ دہراؤں گا، ہم میں سے ہر مسلمان معراج شریف کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس کے یعنی 2 نام ہیں، ایک نام معراج شریف ہے اور ایک نام بہت کم استعمال کرتے ہیں ہم عام، لیکن اہل علم استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں بھی۔ ایک معراج اور ایک اسرا، کوئی الف کے ساتھ زبر اسرا کہہ لیتا ہے، کوئی اسرا کہہ لیتا ہے۔ تو یہ مسجد حرام ایک مسجد ہے محترم، جس میں بیت اللہ شریف بھی ہے مکہ شریف میں، وہاں حضرت محمد، میں ذرا تفصیل سے تھوڑا سا بعد میں عرض کرتا ہوں، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے تو مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سفر جو ہے نا، اس کو اسرا یا اسرا کہہ لیتے ہیں ساتھ۔ اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ کے قریب تک لے گیا اللہ، اس کو معراج شریف کہتے ہیں۔ تو یہ گو علم والوں نے تفسیروں میں، تاریخی روایتوں میں کچھ اختلاف کیا ہے۔ کوئی ربیع الثانی، جمادی الثانی کی تاریخ بتلاتا ہے، کوئی کسی مہینے کی، لیکن زیادہ تر اتفاق ہے کہ یہ چاند کا مہینہ جو ہے نا، جس کو رجب کہتے ہیں، اس مہینے کی 27 تاریخ کو، آج غالباً 23-24 تاریخ ہے چاند کی، تو یہ اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی ہے۔ پھر یہ وقت کے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 7 سال بعد کا یہ واقعہ لکھا ہے، بعض میں کچھ، لیکن زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تقریباً 12 سال بعد، ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے یہ سیر کرائی ہے اپنے بندے کو جاگتے ہوئے، باہوش و آواز، نہ خواب تھی، خواب میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ سیر کرائی ہوگی، اور عام لوگوں کو بھی خوابیں آ جاتی ہیں کئی کئی قسم کی، کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ یہ خواب نہیں تھی، حقیقت تھی۔ تو یہ ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آج کے اس وقت میں کیونکہ 15-16 منٹ ہیں، میں قرآن پاک کی ان آیتوں کا ہی ترجمہ کروں گا، تو 2-4 باتیں تبلیغی طور پر اس کے ضمن میں کہہ دوں گا
اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو اگلے جمعے کو زیادہ تفصیل سے اس کے متعلق اس لیے دہراتے رہتے ہیں ہم کہ ایک تو ہماری نئی نسل کو یاد رہے صرف معراج شریف جو موجودہ زمانے میں مسلمان کرتے ہیں، چراغاں کر لیا، نعت خوانی کی محفلیں کر لی، اصل مقصد پیش نظر کم ہی ہم رکھتے ہیں بدقسمتی سے، حالانکہ اصل میں یہ سادہ بہنا کہ آج آپ کو ہم سیر کرا رہے ہیں اب میرے پیغمبر، بس یہ سمجھو کہ اب آپ اور بلند ہوتے چلے جائیں گے، مشکلات کا دور جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، آپ کو آپ کا اللہ غلبہ دے دے گا اور آپ کے مخالفوں کو دن پہ دن مٹاتا چلا جائے گا، یہ تھا سبب۔ تو یہ پہلی آیت ہے 15ویں سپارے کی پہلی آیت، تو ان کے لفظوں پہ آپ غور کریں تو دیکھیں پہلے اللہ کریم نے ان لفظوں کو نازل کرتے ہوئے لفظ سبحان بولا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ کتنے بھی وسائل رکھتے ہوں تو جب چاہے اللہ ارادہ توڑ دے۔ صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے ضمناً بات کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ان کے گھر میں تھی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے ہیں حضرت علی، لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں، آپ بھی ذہن میں رکھیں ایمان والی بات ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو اس بات سے پہچانا ہے کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں لیکن اس ارادے پہ عمل نہیں کر سکتا، بعض اوقات ارادہ توڑنا پڑتا ہے، ارادے کے برعکس اغفت ربی بفسخ لظا، اللہ عزت سے پاک ہے، یعنی کوئی کام اللہ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی نہیں۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے صرف یاد کراتا ہوں آپ کو قرآن پاک کے باتیں، میں نے گزشتہ اس سے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، تو قرآن پاک کی زبانی وہ بڑھاپے کی آخری حدوں تک پہنچ چکے، قرآن پاک کی زبانی سارا سر سفید ہو چکا تھا، اور بلکہ سر میں جمت جس کو ہم راشا کہتے ہیں، اور بیوی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عاقر ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں، اس وقت اللہ نے ان کو بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام، تو اللہ نے زکریا کو کہا اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کر لیتے، یہ انہیں سمجھا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کے زیر سرپرستی تھیں، وہ کھانا پہنچاتے، پانی پہنچاتے، خدمت کرتے، لیکن قرآن پاک تیسرے سپارے میں کہتا ہے کہ جب کبھی جناب زکریا مریم کے کمرے میں گئے تو وہاں انہوں نے بہترین قسم کی غذائیں دیکھیں، ان کے پاس رزق کا لفظ ہے، تو بزرگ عام ہمیں سمجھاتے ہیں بے موسم پھل نہ بھی بے موسم ہوں تو ظاہری ذریعہ کوئی نہیں، تو وہ حضرت زکریا پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ وہ کہتی ہیں یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی ذریعے کے رزق عطا کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ کہتے ہیں ابو جس طرح آپ کے اللہ نے حکم دیا اب کر گزریے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام انہیں لٹاتے ہیں، قرآن پاک کے لفظ سورہ صافات ان کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی بجائے جب دیکھتے ہیں کہ میری چھری چل گئی ہے تو دیکھا تو وہ اسماعیل پاس کھڑے ہیں اور ایک جانور ذبح ہو گیا، دمبائی کہہ لو سادے لفظوں میں، یہ یعنی اللہ کی قدرتیں۔ بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ پانی بہت پیاس لگی ہے، کہیں قریب نہ کوئی چشمہ ہے نہ کنواں ہے، پانی کہاں سے پیئے؟ تو اللہ سے دعا مانگی جناب موسیٰ نے، اللہ نے کہا موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے نا اس پتھر پہ مارو زور سے، آپ سوچو نا میری آپ کی عقل پہنچ سکتی ہے وہاں، اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکلے، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان چشموں سے پانی پیتے،
اور جب سفر کرنا ہوتا وہ پتھر اٹھا کر گدھے پہ رکھتے، پانی کے چشمے بند ہو جاتے، پھر وہ پتھر جا کر رکھتے، پھر پانی کے چشمے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ جو چاہے جس طرح چاہے گا۔ تو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر، آپ جتنے میرے بھائی بیٹے بیٹھے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر زمزم کا پانی پلا کر، تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، باوش و آواز مسجد حرام سے اٹھایا۔ بعض روایتیں ام ہانی کا گھر کہتی ہیں، علماء کہتے ہیں ام ہانی کے گھر میں اگر تھے آپ تو وہاں سے جگا کر اللہ مسجد حرام میں لے گیا، وہاں جا کر وہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ تو بہرحال جاگتے ہوئے جسم سمیت، روح نہیں، صرف خواب نہیں، یہ صرف عقیدہ پکا رکھنا ہے۔ وہ اللہ لے گیا، ظاہری طور پر براق پہ سوار کیا۔ براق کیا تھی؟ یہ بھی اس کی قدرت ہے اللہ کی، کہتے ہیں جانور تھا۔ اس نے کچھ قدرے بدکنے کی کوشش کی تو اللہ کے فرشتے نے کہا تمہیں پتہ نہیں تم پہ کون سواری کر رہا ہے؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جہاں اس براق کا ایک قدم پڑتا تھا وہاں تک نظر پہنچی، جہاں نظر پہنچتی وہاں ایک قدم کا۔ تو درمیان میں 5 جگہ آپ کو کچھ نوافل ادا کرنے پڑے اللہ کے حکم سے، میں تفصیل اس لیے ہے۔ تو بہرحال کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ کے راستے سے مسجد اقصی میں۔ آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ معلومات رکھتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اندازہ لگاؤ مکہ شریف سے مسجد اقصی کتنی دور ہے، اور کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بات چلو وقت کو نہیں، تھوڑی رہ جائے گی، باقی بات پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کچھ لوگوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں روم کا بادشاہ کیسر بھی تھا، اس کو خط لکھا، وہ عیسائی تھا، اس کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ، امن و سلامتی میں آ جاؤ گے۔ جب اس کے پاس خط پہنچا اس کے نیچے لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے۔ تو وہ سمجھدار آدمی تھا، جذباتی نہیں۔ اس نے جتنے لوگ عرب کے وہاں کو کاروباری طور پر کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں گئے تھے، زیادہ سے زیادہ اس نے اکٹھے کر لیے کہ ان سے معلومات لیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے متعلق ان کے خیالات ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جاہل لوگ تو کم جانتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو سفیان۔ یہ 12-13 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، بلکہ 15-16 سال۔ جب مکہ فتح ہوا ہے نا، وہ فتح ہونے سے ایک رات پہلے یہ اسلام لائے تھے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں، انہی ابو سفیان کی ایک بیٹی کا نام ام حبیبہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ لیکن ابو سفیان ایمان نہیں لائے، جنگ احد میں یہی مشرکین کی قیادت کر رہے تھے، اور بھی یہ بھی تجارت کرنے گئے ہوئے تھے، ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے، ان کو بھی وہاں بلا دیا گیا۔ تو ابو سفیان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بادشاہ روم نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو باتیں پوچھی ہیں، تو میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ میں نے بہت سوچا، صرف اتنی بات، اس کائنات ارضی میں ان تمام جنوں اور انسانوں میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ چیلنج کر سکتا ہو کہ مجھ میں کوئی عیب نکال کر دکھلاؤ، مجھ میں وہ کمی نکال کر دکھلاؤ۔ یہ کمال صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، آپ نے ایک سوال کیا تھا، یاد رکھا کرو ایسی باتیں، اے مکے کے لوگوں تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے، میں کیسا ہوں؟
تو تمام لوگوں نے کہا آپ لاجواب ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، آپ کی زبان سے کبھی خلاف واقعہ بات نہیں نکلی، امانتیں رکھتے تھے آپ کے پاس۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہ میں نے سوچا کوئی ایسی بات کہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں ان پہ کوئی عیب آئے۔ میں نے بہت سوچا، کوئی بات میں نے یہ سوچا اگر میں نے ایسا کیا کوئی جھوٹ بات کہہ دی تو میرے ساتھی تکذیب کریں گے، میری زندگی میں ایک عیب پیدا ہو جائے گا۔ سوچ کر مجھے کوئی بات، ہاں میں نے کہا بادشاہ کو کیسر ایک بات ہے نہیں، کیا کہا یہ ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچا ہوں، وہاں سے آسمانوں تک گیا ہوں، کوئی بات عقل میں نہیں آتی۔ یہ بات ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بیان کی تو ان کا سب سے بڑا پادری صاحب علم جو کیسری کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات درست ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا میں مسجد اقصیٰ کے رات کے وقت دروازے بند کرا کے آیا کرتا تھا، ایک رات ایسا ہوا میں نے سارے دروازے بند کرا دیے، ایک دروازہ تھا میں نے پورا جتن لگایا وہ دروازہ بند نہیں ہوا، میں نے مستریوں کو بلایا، میں نے کاریگروں کو بلایا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ کاریگروں نے کہا جناب رات کا وقت ہے، اس کی دیوار کا بوجھ، اس کے چھت کا بوجھ اس پر پڑ گیا ہے، اس لیے یہ بند نہیں ہو رہا، دن ہوگا تو پھر تو ہم کھلا دروازہ چھوڑ کر آ گئے۔ جب صبح گئے تو وہ دروازہ بند ہو، وہاں ایک پتھر پڑا تھا جس طرح اس میں ایک سوراخ نکالا گیا ہے اور وہاں ایک جانور باندھا گیا ہے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا رسول تو نہیں مانتا تھا، یہ بات جو ابو سفیان کہہ رہے ہیں ان کی بات درست ہے۔ وہ رات یقیناً وہ یہاں آئے ہیں، ان کا کوئی جانور باندھا گیا ہے، انہوں نے کوئی نفل وغیرہ پڑھے، آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ نے مسجد، اس کو ہم کہتے ہیں تحیۃ المسجد، ہم میں بھی الحمدللہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کو وضو کے کہہ لیتے ہیں، مسجد کے کہہ لیتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دے انہیں پڑھنا چاہیے۔ جو 5 وقتی نماز نہیں پڑھتے وہ دعا کیا کریں اللہ پابندی سے نماز پڑھنے کی، تو بہرحال ٹائم کو نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں آسمانوں پر لے گا۔ جس آسمان پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے فرشتوں نے اہلاً و سہلاً و خوش آمدید خوشیاں منائیں کہ پھر بعض آسمانوں پر بعض نبیوں سے ملاقات ہوئی، پھر آپ سدرۃ المنتہا، یہ معلومات لے کر آج کا جمعہ میں ختم کرتا ہوں، آپ ذرا جلدی آئیں، اگلے جمعے تفصیل سے بتا دوں گا۔ یہ حصہ مسجد اقصیٰ تک تھا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج شریف کہتے ہیں، اور ایک مہینے کی 27 تاریخ کو آپ کو یہ سیر کرائی گئی ہے۔ تو آپ کو کچھ اللہ نے پیغامات دیے ہیں، جو پیغامات آپ نے آ کر اپنی امت کو دیے، تو آپ صرف میرے بچے چھوٹے بھائی ذہن میں رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کا لفظ ذہن میں رکھیں۔ ہم آج کل اپنی بچیوں بہنوں کے نام بھی سدرہ رکھ لیتے ہیں نا، اصل میں وہاں ایک درخت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے آیا گیا ہے، اس پر نور کی شعائیں پڑ رہی۔ پھر اس سدرۃ المنتہا کے پاس ہی یعنی 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا سے تھلے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں یعنی بیت اللہ شریف کی کہہ لو اوپر سیدھی، اس میں فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، تو بعض روایتوں میں 70,000 فرشتے روز ہیں، اور جو ایک دفعہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں نکلتے ہیں، اس کے بعد ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی، یعنی اللہ کی مخلوق اتنی وسیع ہے۔ وہی جنت المأویٰ ہے۔ آپ سب میرے بچے میرے دوست اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے آپ کو ہمارے والدین کو ہمارے بہن بھائیوں کو جو ان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحوں کو جنت المأویٰ میں مقام عطا فرمائے۔ وہ جنت المأویٰ میں نیک لوگوں کی روحیں رکھی گئی ہیں
جو بد لوگ ہیں ان کی روحیں زمین کے نیچے ہیں، اس طرح فرشتے لے کر جاتے ہیں، ان کو واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں جنت المأویٰ میں، اس لیے دعا کیا کر۔ پھر آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو ہم سادے لفظوں میں کہتے ہیں معراج شریف، اسی کو ہم اسرا کہتے ہیں۔ تو میں نے 15ویں پارے کی آیت کا ترجمہ کر دیا ہے۔ آسمانوں کی طرف جانے والا جو ذکر ہے تفصیلات حدیثوں میں ملتی ہے۔ آئندہ جمعے سے آپ صرف ذہن میں رکھیں، اختلاف میں پڑھنے کی بجائے کہ یہ 27 تھی رجب کی، ایک مہینے کی، ایک چاند کی 27 تاریخ، تو اس کے منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے چراغیں کرو جشن مناؤ، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ سب سے بڑا تحفہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھا کریں۔ وہ لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عرض کرتے ہیں اللہ کریم کم کرتے چلے جاتے ہیں، 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ کہا یہ 5 آپ کی امت دن رات میں نمازیں پڑھے، جو ان میں سے ایک بھی نماز چھوڑ دے گا بغیر کسی مجبوری کے، یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آپ میں ہمارے دوست ساتھی جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں کہ یہ فریضہ اللہ نے وہاں بلا کر دیا ہے، کتنی اہمیت ہے اس نماز کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کا معراج کرا دیا۔ اور میں آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں نا، حدیثیں کہتی ہیں کہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، چہرہ دھوئیں، سر کا مسح کریں، یہ سب حرکتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد ایک دعا کلمہ شہادت پڑھیں، اور ایک اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ایک دعا ہے یہ پڑھیں۔ میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ کرتا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب وہ جائے گا اللہ اس کو خوش آمدید کہے گا۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خیالات کا انتشار ضرور ہے، نماز میں تیزی جلدی کمی بیشی وقت آگے پیچھے، لیکن جو پڑھتے ہیں خوش قسمت ہیں، اللہ ان کی نماز قبول فرمائے۔ جو دوست نہیں پڑھتے بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے آپ دعا کریں اللہ ان کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خطبہ شروع کرنے سے پہلے، ختم کرنے سے پہلے صرف ایک دعا آپ کو پڑھا دیتا ہوں، آپ میں کئی دوستوں کو ویسے ہی یاد ہوگی۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر تھے، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے بیٹوں بیٹیوں کو بھی پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے، وتقبل دعا، اے میرے رب میری اس دعا کو قبول فرما۔ اس سے اندازہ لاؤ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ وہاں 14ویں سپارے 13ویں سپارے سورت ابراہیم میں یہ لفظ ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اپنی آل اولاد کو، یعنی حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو، پھر آگے نسل کو، میں نے بیت اللہ کے قریب آ کر بسایا ہے، میں نے یہاں ان کے لیے سکونت اختیار کی ہے تاکہ یہ پابندی سے نماز پڑھا کریں۔ اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں مختلف اوقات میں اس نماز کی بہت پابندی کرنے کا حکم دیا کرتے، تو ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے امتی ہیں، ہمیں نماز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو اس کے وقت مقرر ہے اگر رہ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں پڑھ لیں، اگر کوئی مصروفیت ہو تو آگے پیچھے کر لیں، اگر مجبوری ہو، نہیں تو اول وقت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور نماز میں خشوع خضوع ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ باتیں ہیں، تو کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ جو وضو کر کے ہاتھ باندھ کر اس طرح، تو وہ گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔